بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج میری طبیعت ذرا سی خراب ہوئی تو میری ساس کہنے لگی، چلو بیٹی تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں، لگتا ہے کہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی سخت ضرورت ہے۔ اماں کے کہنے پر میں تیار ہو گئی اور مجھے ڈاکٹر جمیلہ کے پاس لے گئیں، جنہوں نے میرے ٹیسٹ کیے۔ پھر بولی، تمہارا الٹرا ساؤنڈ کرنا پڑے گا۔ بنا چیک اپ کے رزلٹ دیکھے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی آئی، اس نے مجھے لٹا کر میرا الٹرا ساؤنڈ کیا اور پھر مجھے واپس بھیج دیا۔ تب تک میری ساس ڈاکٹر جمیلہ کے پاس بیٹھی رہی۔ ڈاکٹر جمیلہ تو بہت خوش لگ رہی تھی، مگر انہوں نے مجھے باہر جانے کو کہہ دیا۔ کہنے لگی، تمہاری پرچی بنا رہی ہوں، باہر جا کر بیٹھو۔ ساس میری اندر ہی رہ گئیں، شاید وہ محترم تھیں اس لیے انہیں باہر نہ بھیجا۔ کافی دیر انتظار کرتی رہی۔ پھر ساس نے مجھے اندر بلایا، میں گئی تو ڈاکٹر کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ مس ماہم، کیا بچپن میں آپ کے ساتھ کوئی چوٹ تو نہیں لگی تھی آپ کو؟ ڈاکٹر صاحب، ایسا کیوں کہہ رہی ہیں آپ؟ اس لیے کہ آپ کے لیے ایک بری خبر ہے۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ اور وہ یہ کہ آپ کبھی ماں نہیں بن سکتی، آپ میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ ایک پیدائشی نقص ہے جس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے نہیں بتا سکتی۔ بس اتنا کہوں گی کہ آپ میں بچہ پیدا کرنے کا نظام نہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ کی بات سن کر میرے تو اندر کچھ ٹوٹ کر رہ گیا۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی اتنی بڑی محرومی کے لیے میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں وہیں پر بیٹھ کر رونے لگی، آنکھوں سے ٹپ ٹپ بہتے آنسو۔ میں نے آصف سے محبت کی شادی کی تھی، اب وہ اپنی ماں کی سنتے تھے۔ وہ کہتے تھے میری ماں جو کہے گی ان کی بات ٹالنا۔ اب مجھے لگ رہا تھا کہ اب اس گھر میں میری کوئی جگہ نہیں بچی۔ جب اولاد ہی پیدا نہیں کر سکتی تو پھر مجھ جیسی عورت کا آصف کی زندگی سے کیا لینا دینا؟ ان کی ماں تو بچوں سے محبت کرتی تھی۔ میں وہیں بیٹھی روتی رہی، دل چاہ رہا تھا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں یا آنکھ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ رو رو کر میرا برا حال ہو گیا۔ ساس نے تسلی دی، بیٹی فکر کیوں کرتی ہو، میں تمہارے شوہر کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ ساس کے اس رویے پر میں حیران رہ گئی۔ ویسے تو وہ بہت کرخت تھیں، مگر آج ان کا رویہ ہمدردانہ تھا۔ ابھی کچھ وقفے کے بعد بولی، بیٹی اگر تم کہو تو میں تمہیں رشیدہ بیگم کے پاس لے جاؤں۔ جانتی ہو رشیدہ کے پاس جتنے بھی 5 لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، بچے پیدا نہ کر سکنے کا۔ یہ پھر بیٹھ کر رونے لگی، آنکھوں سے ٹپ ٹپ بہنے لگے آنسو۔ یہ ڈاکٹرنی ایسی باتیں کر رہی ہے، مگر تو فکر نہ کر، میں تجھے رشیدہ کے پاس لے جاؤں گی، اس کی گولی کھا کر تو ایک نہیں کئی بچے پیدا کرے گی۔ ساس کی بات سن کر میں خوشی سے کھل اٹھی۔ انہوں نے بتایا کہ بیٹی راحیلہ کو بھی ان کے پاس لے کر گئی تھی رشیدہ بیگم کے ساتھ گولیاں کھانے کے بعد، وہ اسی مہینے ہی حاملہ ہو گئی۔ میرے دل میں امید کی کرن جاگ اٹھی۔ شام کو اماں نے کہا کہ میرے ساتھ رشیدہ بیگم کے ساتھ چلنا ہے۔ میں بے چینی سے شام کا انتظار کر رہی تھی۔ شام ہوئی تو ساس نے مجھے چادر اوڑھنے کا کہا۔ ہم لوگ دونوں رشیدہ بیگم کے آستانہ نما مکان پر پہنچے۔ رشیدہ بیگم کے پاس واقعی کئی عورتیں بیٹھی تھیں۔ ان عورتوں میں سے 4-5 کے ساتھ میں نے بات کی تو پتہ چلا کہ وہ بھی رشیدہ بیگم کی 7 گولیاں کھانے سے ٹھیک ہوئی ہیں، اور یہ کہ ان کے بچے بھی پیدا ہوئے۔ یہ سن کر میری تو ساری فکر جاتی رہی کہ جب اتنی عورتوں کا علاج ہو چکا ہے، میری تو شادی کو بھی 2 مہینے ہی ہوئے ہیں۔ بہرحال رشیدہ بیگم کے پاس گئی تو انہوں نے شفقت سے مجھے دم درود کیا اور پھر 7 گولیاں مجھے دے کر بولی، بیٹی یہ گولیاں پابندی سے کھا لینا، ان میں سے ایک بھی چھوٹنے نہ پائے، اور ہاں ساتھ میں جو دعائیں بتا رہی ہوں وہ بھی لازمی پڑھنا۔ انہوں نے گولیاں مجھے تھماتے ہوئے کہا، مگر میرے ہاتھ سے گولیاں والا شاپر میری ساس نے لے لیا۔ کہنے لگی، میں سنبھال کر رکھوں گی، تمہیں گولیوں کا نہیں پتہ، یہ ایک حساس چیز ہے جس کی حفاظت میں خود کروں گی۔ مجھے اپنی ساس کہ اس لمحے پر بڑا پیار آیا کہ کس قدر خیال رکھنے والی ہے، ورنہ تو عورتیں اپنے بیٹوں کی دوسری شادی کروانے پر تلی ہوئی ہوتی ہیں، کبھی کسی بہو کے کسی نقص کو برداشت نہیں کرتی۔ جب تک میری ساس مجھے خود ڈاکٹر کے پاس لیے پھر رہی تھی، گھر آ کر میری ساس نے مجھے ایک شاپر تھمایا جس میں سفید رنگ کی چھوٹی چھوٹی گولیاں تھیں اور یہ تعداد میں 7 تھیں۔ کہنے لگی، میں روزانہ رات کو تمہیں دودھ لا کر دوں گی، تم دودھ کے ساتھ گولیاں کھا لینا، اور خبردار
اس کے بعد بستر سے مت اترنا، سیدھی سوچ جانا، جانتی ہو نا دوا کے اثر کے لیے سونا ضروری ہے۔ جی میں سمجھ گئی۔ میں نے سعادت مندی سے سر جھکا لیا۔ میری ساس کمرے سے چلی گئی تو میں بیٹھی سوچنے لگی کہ اللہ نے مجھے کس قدر مہربان عورت عطا کی ہے، بالکل ماں جیسی ہے۔ تھوڑی دیر بعد آصف آ گیا۔ میں نے ان سے کسی بات کا ذکر نہیں کیا، وہ بھی کچھ نہ بولے، جیسے انہیں میری کسی بات سے کوئی غرض نہ ہو۔ البتہ جب یہ پتہ چلا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی تو ان کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ضرور دیکھے تھے۔ اسی رات میں نے ایک سفید گولی منہ میں رکھ لی، مگر گولی منہ میں رکھتے ہی میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ ایسا لگا جیسے میں نے کوئی عجیب زہریلی چیز کھائی ہو، مگر پھر اپنی اولاد کے لیے مجھے اتنا تو کرنا ہی تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے گولی اپنے حلق سے اتاری۔ اب بس انتظار کر رہی تھی کہ کب یہ مرحلہ گزرے اور کب میں اپنے شوہر کو خوشخبری سناؤں۔ اور یوں ہی 2-3 دن گزر گئے، مگر ایک بات سے سخت پریشان تھی کہ جب بھی صبح اٹھتی میری قمیض پر کالے رنگ کے داغ لگے ہوتے۔ ان داغوں کا نشان بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے لگا ہے۔ اس کے علاوہ میرا سر بھاری ہوتا، پورے جسم میں درد ہوتا۔ اس چیز نے مجھے پریشان کر رکھا تھا، مگر میں اپنی ساس سے کچھ نہ کہتی کہ کہیں وہ دوبارہ مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس نہ لے جائے۔ ویسے بھی وہ میرا بہت خیال رکھتی تھیں۔ آج میں بہت خوش تھی کیونکہ میرا کورس مکمل ہو رہا تھا۔ آج آخری دن تھا، میرے پاس صرف ایک گولی بچ گئی تھی۔ میں رات کو سوئی تو سوچنے لگی کہ آج آخری گولی کھا کر سو جاؤں گی، اس کے بعد شاید جلد ہی مجھے خوشخبری سننے کو ملے۔ اسی خوشی میں گولی میرے ہاتھ سے گر گئی۔ رات کا وقت تھا، کمرے میں ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ میں نے گولی ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ مجھے کہیں نہ ملی۔ پھر میں جا کر کہیں سے ٹارچ لے آئی، بیڈ کے نیچے ہر جگہ گھوم پھر کر دیکھا، مگر میری گولی گم ہو گئی تھی۔ مجھے بڑا افسوس ہوا اور خود کو کوسنے لگی کہ آج تو آخری دن تھا، سارا عمل ضائع ہو گیا۔ کاش میں گولی کھا لیتی تو میرے ساتھ یہ مسئلہ نہ ہوتا۔ اب نہ جانے باقی 6 گولیاں اثر کریں گی یا نہیں، یہی سوچنے لگی۔ رشیدہ بیگم کون سی دور ہے، ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا۔ فجر کے وقت منہ اندھیرے ان سے چلی جاؤں گی اور گاؤں کے لوگ صبح سویرے پہنچ جاتے تھے۔ صبح سویرے ان سے گولی لے لوں گی تو پھر باقیوں کا اثر ضائع نہیں ہوگا۔ یہی سوچ کر میں سونے کی کوشش کرنے لگی کہ صبح جلدی اٹھوں گی تو علل صبح ہی رشیدہ بیگم کے پاس پہنچوں گی، مگر اس کی نوبت نہیں آئی۔ ابھی مجھے لیٹے ہوئے 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ میری ساس کمرے میں آئی۔ میں بھی سوتی بن گئی کہ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ میں نے گولی نہیں کھائی، کیونکہ گولیوں کے اثر میں اکثر نیند آ جاتی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ 1-2 بار مجھے دیکھنے کے بعد میری ساس کمرے سے چلی جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ میرے کمرے میں رکی رہی۔ میں آنکھیں کھول کر دیکھ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کیوں رکی ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اچانک جانی پہچانی سی خوشبو میری ناک کے نتنوں سے ٹکرائی۔ یہ خوشبو اگربتیوں کی تھی جو شاید میری سامنے اپنے ہاتھ میں لیے رکھی ہوئی تھی۔ میں اب بھی سوتی بنی رہی کہ کہیں انہیں شک نہ ہو جائے کہ میں نے یہ گولی نہیں کھائی، لیکن جب انہوں نے ان اگربتیوں کی راکھ میرے سر پر اور میرے پیٹ پر گرائی تو مجھے انہیں رہا نہیں گیا۔ گرم گرم راکھ میرے کپڑوں پر پڑی تو مجھے خوف سا محسوس ہوا۔ میں ایک زوردار چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی بڑا ڈراؤنا خواب دیکھ رہی ہوں۔ اپنے سامنے اپنی ساس کو دیکھ کر میرا تو جیسے دل ہی اچھل کر حلق میں آ گیا۔ انہوں نے کالے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور ماتھے پر لال رنگ کا ٹیکا بھی لگایا ہوا تھا، جسے دیکھتے ہی میری روح فنا ہو گئی۔ لگتا تھا کہ وہ ہندو جادوگرنی ہے جو اپنے عمل میں مصروف ہیں۔ مجھے اٹھ کر چیختا چلاتا دیکھ کر گھبرا گئیں، بولی خاموش ہو کر لیٹ جاؤ، ابھی مجھ سے سوال جواب مت کر۔ انہوں نے مجھے سختی سے حکم دیا کہ میں لیٹ جاؤں، مگر میں یوں ہی کیسے لیٹ جاتی، مجھے عجیب سی محسوس ہو رہا تھا۔ ان کے اس عمل سے مجھے الجھن ہو رہی تھی۔ کمرے میں پھیلی بدبو سے میرا دم گھٹ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں مزید چیختی چلاتی، میری ساس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور مجھے گھسیٹتی ہوئی پیچھے والے کمرے میں لے گئی۔ یہ کمرہ گھر کی عقبی طرف بنا ہوا تھا، اس میں کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ ایک اندھیرا، انتہائی اندھیرا کمرہ سا تھا، جس دیکھ کر میں ویسے ہی ڈر جاتی تھی۔ انہوں نے مجھے یہاں بند کر دیا، میرے منہ میں کپڑا ٹھونس کر باہر سے تالا لگا دیا اور چلی گئی۔ یہ دیکھ کر میرا برا حال ہو گیا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سوچنے لگی مجھے یہاں کیوں بند کیا۔ روتی چیختی چلاتی رہی۔
مگر کسی نے میری آواز نہ سنی۔ میں تو جانتی تھی یہاں میری آواز سننے والا کوئی نہیں، کیونکہ یہ کمرہ گھر کی پچھلی طرف تھا۔ میں اپنے شوہر آصف کو کوسنے لگی، جس نے میرا خیال نہیں کیا، مجھے پوچھنے تک نہیں آیا۔ میں اس کا انتظار دن بھر کرتی رہی، مگر اس نے مجھے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ لگ رہا تھا جیسے اس عمل میں وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ شامل ہے، کہ یہ اسے میری کوئی پرواہ نہیں۔ اسی انتظار میں تھی۔ تقریباً شام کے 4 بجے آصف نے اپنی شکل دکھائی۔ کہنے لگا، تم یہاں پر ہو میں جانتا ہوں، مگر تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ اس کے پیچھے چھپی حکمت تم نہیں سمجھ سکتی۔ میں اسے دیکھتے ہی پھٹ پڑی کہ یہ کون سی حکمت ہے؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ تمہاری ماں نے عجیب و غریب عمل کرنے کے بعد مجھے یہاں بند کر دیا، جبکہ تم جانتے ہو میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ میں جانتا ہوں، تمہاری ڈاکٹری رپورٹس دیکھ چکا ہوں۔ تمہاری ماں بننے کا اسی دن پتہ چل گیا تھا جب تم ڈاکٹر جمیلہ کے پاس گئی تھی۔ اچھا واقعی؟ تو پھر تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تمہاری ماں نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی اور مجھے بانجھ پن کی گولیاں کیوں دیں؟ بتاتا چلوں۔ اچھا بتاتا ہوں، سب بتاتا ہوں۔ آصف نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے بیٹھنے کا کہا۔ مجبوراً میں بیٹھ گئی، اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں ان کی بات سن لوں، مگر دل پر خوف سوار تھا کہ میں ان کے پاؤں پڑ گئی۔ خدا کے لیے آصف، مجھے یہاں سے نکالو، اس کے بعد تم جو مرضی کر لینا، میرا یہاں دم گھٹ رہا ہے۔ گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، آصف نے مجھے تسلی دی۔ اچھا سنو، آصف نے مجھے رازدارانہ انداز میں کہا، میری اماں کو تو تم جانتی ہو کہ وہ کتنی مذہبی خاتون ہیں۔ عورتیں ان سے دم کروانے آتی ہیں اور وہ سبھی کا مفت علاج کرتی ہیں۔ شاید تم اس بات کو نہیں جانتی، کیونکہ اماں نے آج کل یہ سرگرمیاں ذرا کم کی ہوئی ہیں، مگر میں اماں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ لوگوں کی مدد کرتی ہیں، خاص طور پر 5 عورتوں کی۔ وہ چاہتی ہیں کہ وہ کوئی عورت ان کے در سے خالی نہ جائے۔ جیسے رشیدہ بیگم ہے نہ، ویسا ہی بننا چاہتی ہے، اور اس کے لیے ان کو ایک عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے جب میری شادی تم سے کروائی تو مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں اپنی مرضی سے شادی تو کر رہا ہوں، مگر شادی کے بعد انہیں تم پر اس عمل کی اجازت دوں۔ بس اسی وجہ سے میں ان سے بات نہیں کر سکتا، کیونکہ انہوں نے میری بات مانی تھی۔ تمہیں مجھ سے بیاہ کر میری دلی آرزو پوری کی، مگر اب مجھے بھی ان کی بات ماننا ہے نا۔ وہ اگر یہ عمل کر رہی ہیں تو انہیں کرنے دو، اس سے شاید تمہارے بچے کو بھی کوئی نقصان پہنچے، مگر میں جانتا ہوں کہ اماں کی نیت بری نہیں ہے۔ وہ باقی عورتوں کی مدد کرنا چاہتی ہے۔ اپنے شوہر کی یہ رام کہانی سن کر میں چلا اٹھی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو آصف؟ مرد بنو، تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا اللہ کی کتاب کو ان فرسودہ عوامل کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں۔ تمہاری ماں سراسر جاہلیت میں پڑی ہے۔ ان کو یہ تک نہیں پتہ کہ ایک عورت کے ساتھ جھوٹ بول کر انہوں نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ ارے وہ کیا لوگوں کی مدد کریں گی؟ وہ تو اپنے ہی بیٹے کی نسل ختم کرنے پر تلی ہیں۔ اگر میں بانجھ نہیں تھی تو مجھے وہ خطرناک گولیاں کھلوانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور تم کیسے باپ ہو؟ تمہیں اپنی اولاد کی بھی فکر نہیں؟ کیا یہ بچہ چلا جائے تو تمہیں کوئی دکھ نہیں ہوگا؟ نہیں، آصف نے اطمینان سے کہا، مجھے دکھ نہیں ہوگا۔ اللہ نے ایک دیا ہے تو اللہ اور بھی دے گا۔ تم صبر کرو۔ ویسے بھی تمہارا تو ابھی پہلا مہینہ ہے، کون سا یہ بچہ اس دنیا میں آ گیا ہے؟ آصف، میں کوئی بات نہیں جانتی۔ بچہ دنیا میں نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دو۔ کم از کم تمہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ تمہاری ماں جو کر رہی ہے وہ سراسر غلط ہے۔ میں اپنے بچے کو کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گی۔ تم نے جو کرنا ہے کر لو، تمہاری ماں کے ہاتھوں قربانی کا بکرا نہیں بنوں گی، میں نے غصے سے کہا۔ آصف مجھے وہیں بند کر گیا اور چلا گیا۔ وفا کی اس حرکت پر میں تو حیران رہ گئی۔ سوچا نہیں تھا کہ وہ اس قدر سنگ دل ہوگا۔ وہ 2-3 گھنٹوں کے بعد وہ دوبارہ آیا تو مجھے پھر وہی بات سمجھانے لگا۔ بولا، اماں کو عمل کرنے دو، وہ سب لوگوں کی بھلائی کے لیے کر رہی ہیں۔ اس کے بعد تم جو چاہو میں تمہاری ہر بات مانوں گا، لیکن خدا کے لیے مجھے اماں کے سامنے شرمندہ مت کرو۔ آصف نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ مگر اولاد کی محبت عورت کے لیے سب سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ نہیں آصف، تم جو مرضی کہو، میں اولاد کا گلا نہیں گھونٹ سکتی۔ اپنی ماں سے کہہ دو کہ جب تک میں زندہ ہوں اسے یہ عمل نہیں کرنے دوں گی۔ میں غصے میں دھاڑی۔ آصف بت بنا مجھے دیکھتا رہا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ میں اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی ہوں۔
اس کے چہرے پر ندامت نظر آ رہی تھی، جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ شرمندہ ہے مگر اپنی ماں سے مجبور بھی ہے۔ وہ اسی وقت اپنے کمرے سے اٹھا اور باہر چلا گیا۔ مجھے ساس کی چیخیں صاف سنائی دینے لگیں۔ پھر وہ بھاگا ہوا میرے کمرے کی طرف آیا۔ نکل جاؤ یہاں سے، اس گھر سے جتنی دور جا سکتی ہو چلی جاؤ، ورنہ اماں تمہاری جان لے لیں گی۔ پھر آصف نے مجھے اپنے دوست کے گھر کا پتہ دیا اور مجھے روڈ تک چھوڑنے بھی آیا۔ بولا کچھ دن یہاں رہو، میں خود تمہیں یہاں سے لینے آؤں گا۔ اماں پر جنون طاری ہو چکا ہے، وہ مجھ تمہیں نہیں بخشیں گی۔ آصف کی بات درست تھی۔ فجر کے وقت میں اپنا مختصر سا سامان لے کر اپنی ساس کے گھر سے چلی گئی۔ میں دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ جہاں جا رہی ہوں ان لوگوں کا رویہ میرے ساتھ اچھا رہے۔ وہاں پہنچی تو اصغر اور اس کی بیوی نے میرا پرتپاک استقبال کیا۔ شاید میرے شوہر نے انہیں پہلے سے بتا دیا تھا کہ میں آ رہی ہوں۔ ان لوگوں کے گھر مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ میں آرام سے 6 مہینے وہاں رہی۔ اس دوران آصف نے میری خبر نہ لی۔ میری امید ٹوٹنے لگی تھی، لگتا تھا جیسے وہ کبھی پلٹ کر نہیں آئے گا۔ مگر پھر ایک دن آسیہ باجی نے مجھے اطلاع دی کہ میرا شوہر مجھے لینے آ رہا ہے۔ خوشی سے میں تو پھولے نہیں سما رہی تھی۔ میرا آخری مہینہ چل رہا تھا۔ ان دنوں عورت کو شوہر کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اس سے اپنے دکھ سکھ کہتی ہے، اپنی تکلیف کا ساتھی بتاتی ہے۔ آصف آئے تو ان کے چہرے پر پریشانی تھی، برسوں کے بیمار اور لاغر لگ رہے تھے۔ آتے ہی میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے، مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے میری اماں کو بھی معاف کر دو، میری اماں کو بھی معاف کر دو۔ آصف تقریباً رونے کے قریب آ گئے تھے۔ آصف کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں رو رہے ہو؟ تب آصف نے مجھے بتایا کہ اماں کو ان کے کیے کی سزا مل گئی ہے، ان کے ساتھ حادثہ ہوا ہے، ان کے حواس بگڑ گئے ہیں، وہ اپنا ذہنی توازن کھو چکی ہیں، اب عجیب و غریب باتیں کرتی ہیں، لوگ انہیں دیکھ کر ہنستے ہیں، وہ زندگی موت کی کشمکش میں ہیں۔ آصف کی بات نے مجھے پریشان کر دیا۔ اپنے شوہر کی باتیں سن کر میں نے اپنی ساس کو معاف کر دیا۔ بے شک معاف کرنے میں ہی عظمت ہے۔ زندگی کے آخری دنوں میں نے ان کی بھرپور خدمت کی۔ وہ مجھ سے بار بار معافی مانگتی رہیں، مگر انہوں نے نہ جانے کس کس کا دل دکھایا تھا۔ ان کی موت انتہائی تکلیف دہ ہوئی۔ عالم نزا میں ان کی جان سے کسی کانٹے میں اٹکی ہوئی تھی۔ یہ حالت دیکھ کر مجھے بھی عبرت ہوئی۔ میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ میں بھی زندگی میں بھول کر بھی کسی انسان کا دل نہیں دکھاؤں گی اور نہ ہی کوئی شرکیہ عمل کروں گی۔ چاہے زندگی میں مایوسی کے بادل چھائے ہوں، مگر میں کبھی اللہ تعالیٰ سے امید لگانا نہیں چھوڑوں گی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔